شمالی علاقہ جات کا رخ کریں تو دل فریب نظارے تو دل لبھاتے ہی ہیں، لیکن نئی نئی چمکتی گاڑیاں بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جن میں اکثریت نان کسٹم گاڑیوں کی ہوتی ہے۔ سوات کی تحصیل خواجہ خیلہ کے مرکزی بازار میں عمر دراز اپنی جاپانی موٹر کار کے قریب کھڑا آوازیں لگا رہا تھا۔ مینگورہ جانے کے لیے صرف 2 سواریاں۔ کچھ دیر بعد سواریاں پوری ہوتے ہی عمر دراز گاڑی کو مینگورہ کی جانب دوڑانے لگا۔ راستے میں عمر دراز نے پوچھنے پر بتایا کہ سوات کا موسم کے بعد ایک ہی فائدہ رہ گیا ہے کہ یہاں نان کسٹم پیج گاڑیاں چلتی ہیں۔ سوات کے مختلف علاقوں میں اس وقت 2 لاکھ کے قریب مختلف نان کسٹم پیج گاڑیاں چل رہی ہیں۔ یہ علاقہ مالاکنڈ ڈویژن کا حصہ ہے اور خیبر پختونخوا میں سابق فاٹا اور پاٹا میں نان کسٹم پیج گاڑیوں کو چلانے کی اجازت ہے۔ رواں سال ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف سید عاصم منیر نے فیصلہ کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں نان کسٹم پیج گاڑیوں کو قانون کے دائرے میں لایا جائے۔ کسٹم حکام کا عسکری اور صوبائی لیول کے اعلیٰ افسران کے ساتھ اجلاسوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن کیسے کی جائے، اس حوالے سے تجاویز طلب کی گئیں، لیکن چند اجلاسوں کے بعد نان کسٹم پیج گاڑیوں کے رجسٹریشن کا عمل سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ کسٹم کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ نان کسٹم پیج گاڑیوں کے رجسٹریشن نہ ہونے کی 10 بڑی وجوہات ہیں۔ جب حکومت نے اعلان کیا کہ مالاکنڈ ڈویژن میں NCP گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوگی تو تمام سیاسی جماعتوں نے مقامی سطح پر اس فیصلے کی شدید مخالفت کی اور حکومت کی ان کے سامنے ایک نہ چلی۔ صوبائی حکومت نے جب اکتوبر کے مہینے میں NCP گاڑیوں کی پروفائلنگ کا آغاز کیا تو موجودہ گاڑیوں کی 20% بھی رجسٹر نہ ہو سکیں۔ مالاکنڈ ڈویژن میں گاڑیاں قبائلی اضلاع سے نہیں آتی بلکہ یہ گاڑیاں بلوچستان کے سرحدی علاقوں سے داخل ہو کر مالاکنڈ لائی جاتی ہیں۔ اگر رجسٹریشن کا عمل مکمل بھی ہوا تو مزید آنے والی NCP گاڑیوں کا کیا ہوگا؟ مالاکنڈ ڈویژن میں علاقائی سطح پر اکتوبر کے مہینے میں جب امن و امان کے قیام کے لیے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تو ان مظاہروں کے دوران NCP گاڑیوں کے رجسٹریشن نہ کرنے کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں، جس کے باعث ادارے دباؤ میں آ گئے۔ جماعت اسلامی کے صوبائی رہنما اور سابق صوبائی وزیر عنایت اللہ خان کہتے ہیں کہ مالاکنڈ ڈویژن میں نان کسٹم پیج گاڑیوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ان میں بیشتر گاڑیاں لوگوں کے لیے روزگار کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہیں۔ منی ٹرکس، پک اپس اور موٹر کاروں کو مقامی سطح پر ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اہلکار نے بتایا کہ سن 2018 میں نان کسٹم پیج گاڑیوں کی پروفائلنگ کی ایک مہم چلائی گئی تھی جس میں 10,000 سے بھی کم گاڑیاں رجسٹرڈ ہوئی تھیں۔ یہ تعداد لاکھوں میں ہے۔ کمشنر مالاکنڈ ثاقب رضا نے میڈیا کو بتایا کہ مالاکنڈ ڈویژن میں گاڑیوں کی رجسٹریشن کا حتمی فیصلہ حکومت کا ہوگا۔ ابتدائی طور پر پروفائلنگ کے لیے گاڑیوں کی ایکسائز کے ساتھ رجسٹریشن ہوگی۔ سن 2018 میں جب سابق فاٹا اور پاٹا کی جداگانہ انتظامی حیثیت 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم ہوئی تو سابق فاٹا اور سابق پاٹا کو 5 سال کے لیے تمام ٹیکسز سے استثنا دیا گیا تھا۔ جون 2023 میں جب 5 سالہ مدت پوری ہو رہی تھی تو وفاقی حکومت نے ٹیکسز سے استثنا میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ پاکستان میں جس طرح اجرت میں بغیر تیاری کے فیصلے کیے جاتے ہیں، نان کسٹم پیج گاڑیوں کے رجسٹریشن سے متعلق فیصلہ بھی جلد بازی میں کیا گیا، جو اب نہ تو اداروں کے لیے ممکن ہے نہ ہی مقامی لوگ اس پر عمل کے لیے تیار ہیں۔ قانون کی روح سے تمام نان کسٹم پیج گاڑیاں اس وقت مکمل طور پر غیر قانونی ہیں، لیکن اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ جواب ندارد۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔